وہ ایس ایس پی کی آفس جو ہے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیل کے ذریعے واپس آتے ہیں۔ اغوا ہونے والے لوگوں میں ایک 9 ماہ کی حاملہ خاتون اپنی 3 سالہ بچی کے ہمراہ شامل ہے۔ مغوی تو بازیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے، لیکن ان کے ملزمان کون ہیں، ان کے اغواکار کون ہیں، ان کے سہولت کار کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں علی مختر شاہ ہوں، آپ ایف ٹی ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کشمور میں آپ نے دیکھا کہ انڈس ہائی وے کے مقام پر ہندو برادری کی طرف سے ایک احتجاج 3 دن سے یہ احتجاج جاری ہے، اور اس احتجاج کے پیچھے خبر یہ ہے کہ کشمور میں ہندو برادری کے کچھ لوگوں کو اغوا کر کے گمشدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس گمشدگی کے بعد ان لوگوں کی تاحال کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور اس وقت وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ اور اس خبر میں سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ ان اغوا ہونے والے لوگوں میں ایک 9 ماہ کی حاملہ خاتون اپنی 3 سالہ بچی کے ہمراہ شامل ہے، اور یہ وہ سندھ ہے کہ جہاں پر ایک بیٹی کی فریاد پر جب اس کی آبرو خطرے میں پڑی، اس نے محمد بن قاسم کو پکارا تو محمد بن قاسم ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے برق رفتاری سے ناقابل شکست سندھ میں پہنچا اور آ کے اس نے سندھ کو فتح کیا ایک بیٹی کی آبرو کے لیے۔ مگر 9 ماہ کی حاملہ خاتون اپنی 3 سالہ معصوم بچی کے ہمراہ گمشدہ کر دی جاتی ہے، اور ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ اس پر نہ صرف بے بس ہیں بلکہ خاموش ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت کشمور سے ایڈوکیٹ محمد علی کھوسا صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں سر، معاملہ اتنا حساس، اتنا زیادہ گمبھیر ہو گیا کہ ایک حاملہ خاتون کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جی سر، یہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے ایک لہر چلی آئی ہے انٹیریئر سندھ میں، اندرون سندھ میں، جس میں کشمور ہے، جس میں شکارپور ہے، جس میں سکھر اور جو ہے وہ گھوٹکی کا ضلع شامل ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ دریائے سندھ کا کچے سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ لوگ بادیوں نظر میں ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ کچے سے ہیں، آتے ہیں، لیکن انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ان کے لوگ شہروں میں بھی ہیں، گلی محلوں میں بھی ہیں جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو 3 دن سے جو ہے وہ کشمور میں دیرہ موڑ کے مقام پر 3 دن سے دھرنا ہے۔ ابھی بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو ہزاروں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور جو ہے وہ پورے سندھ میں کل جو ہے اسٹرائک ہوئی کراچی میں، حیدرآباد میں، اور جو ہے وہ سکھر میں، تو روڈ ابھی بند ہے اس جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی منظم وارداتوں کے جو ہے وہ سلسلے میں۔ کھوسا صاحب، میں نقطہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہے، جبری گمشدگی کی واردات ہے، وڈیروں کی کوئی دشمنی اس کی کوئی واردات ہے، یا جس طرح سے غلام در غلام ہم دیکھتے ہیں اندرون سندھ میں لوگوں کو بنایا جاتا ہے اور پھر ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو اٹھا لے، کیا معاملہ کیا ہے اصل میں؟ سر آپ اس طریقہ واردات سے سمجھے نا کہ گزشتہ 1.5 ماہ میں کوئی 30 لوگ واپس بھی آ گئے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان پروفیشنل بھی ہیں۔ اب واپس لانے والے جو کون ہیں، وہ ایس ایس پی کی آفس جو ہے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیل کے ذریعے واپس آتے ہیں۔ مثلا 1 کروڑ روپیہ ڈیل طے ہوئی، اب وہ جو جس نے اصل کارروائی ڈالی اس کو ملے 5 لاکھ روپے، باقی جو 95 لاکھ ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ یہ ایک منظم کاروبار کی شکل ہے۔ صاحب آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ایس ایس پی آفس کے ذریعے سے آتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ایس ایس پی آفس انوالو ہے، اور ایس ایس پی آفس کے انوالو ہونے کا مطلب پورا ادارہ اس میں انوالو ہے۔ سر آپ دیکھیں نا، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، آپ ٹویٹر ہینڈل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فیس بک اٹھا لیں، آپ کشمور میں لوکل جو لوگ ہیں ان سے بات کر لیں، فیس بک دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ آپ اس پہ جی آئی ٹی بنائیں، آپ اس پہ عدالتی کمیشن بنائیں، آپ اس میں سینٹ کی کوئی کمیٹی بنائیں کہ بھائی جان ایس ایس پی آفس میں جو ہے وہ جس دن دھرنا لگتا ہے شام کو لوگ وہاں سے جو ہے وہ بازیاب ہو جاتے ہیں۔ بگٹی صاحب آئے، گورام بگٹی اور مختلف لوگ آئے وہاں سے، اور جو ہے وہ جب وہ 2 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا، وہ تیسرے دن بندہ بازیاب ہوا۔ وہ کہاں سے آیا؟ اور اس سے پہلے جو ہے وہ روڈ بند ہوا سرفراز پٹھان برادری نے، پختونوں نے دیرہ موڑ کو بند کیا، اسی دیرہ موڑ کو جہاں پہ دھرنا لگا ہوا ہے 3 دن روڈ مسلسل بند رہا۔ ایس ایس پی صاحب آئے، جو ہے انہوں نے بچہ واپس کیا، کہاں سے لے کے آئے؟ اب پولیس نے یہ کیا ہے کہ مغوی تو بازیاب ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے سے, لیکن ان کے ملزمان کون ہیں, ان کے اغواکار کون ہیں, ان کے سہولت کار کون ہیں. ایس ایس پی نذیر شیخ نے واپس کرائے, ایس ایس پی امجد صاحب نے واپس کرائے, عرفان سمو نے واپس کرائے. آپ جے آئی ٹی بنائیں, عدالتی کمیشن بنائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کون سا سورس تھا. یہ تو خود سب بڑی تشویشناک اور حیران کن صورتحال ہے کہ ادارہ اس طرح سے براہ راست اس میں انوالو نظر آ رہا ہے. تو ارباب اختیار جو ہیں, بالخصوص سندھ کے جو ارباب اختیار ہیں, ان کی طرف سے عام طور پر, اور اب جب کہ یہ حالات ہیں کہ دھرنا جاری ہے, اب ان حالات میں کیا رسپانس آیا؟ کیا انہوں نے کوئی داد رسی کی, وہ وہاں پر آیا, کوئی یقین دہانی کرائی, یا وہاں سے مکمل خاموشی؟ سر, ارباب اختیار کی جو ہے وہ بات کروں, سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم نے کوئی جو ہے وہ 9 ماہ پہلے کشمور میں جو حاملہ خاتون تھی نازیہ کھوسو, دن دہاڑے اس کو کندکوٹ سے اغوا کیا گیا. میں نے خود موجود تھا اس دھرنے میں. ہم نے 52 آورس جو ہے وہ روڈ پہ بیٹھے, ہم نے دھرنا لگایا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں سے کوئی نہیں آیا دھرنے میں. 52 کلاک ہم بیٹھے رہے, نہ ایم پی آیا, نہ ایم این اے آیا, نہ ہی ایس ایس پی عرفان سمو صاحب اس دھرنے میں آئے. 52 کلاک ہم نے دھرنا دیا ادھر. جب ہم اٹھے, عرفان سمو ایس ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے سیاسی کارکنوں پہ اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا. بھائی جان, پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ 3 دن سے دیرہ موڑ کا جو ہے وہ دھرنا لگا ہوا ہے. اب جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو 10 منٹ پہلے جناب ایس ایس پی آئے ہیں, اور سابق جو وفاقی وزیر ہیں وہ انہوں نے دیکھا, پہلے تو ٹیکٹس یوز کیا کہ دھرنا ختم ہو, عوامی دھرنا ختم ہو, لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ پریشر جو ہے پورے سندھ میں پھیل گیا, احتجاج. تو وہ پھر آئے جی, وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. یہ حکمرانوں کی حالت ہے. گزشتہ کن کو ٹائم دیں؟ پولیس کو ٹائم دے. اچھا, 24 گھنٹے کا مزید ٹائم دے. اچھا, آئے ہیں ان کے یہ جو دھرنا ہے دیرہ موڑ والا, ایم این اے صاحب کے اور ایم پی اے صاحب کے جو بنگلوز ہیں, ان سے کوئی 200 میٹر یا 500 میٹر, یعنی جو پہلی اغوا کی کاروائی ہے اس کو آج 3 ماہ گزر چکے ہیں غالباً. ہاں, جو ابھی جو ریسنٹ ایشوز میں سے پہلے تو بہت عرصے سے ہو رہا, لیکن جگدیش کمار کو آج 72 دن ہو گئے. 72 دن ہو گئے. 72 دن میں کچھ نہیں ہوا, اب 24 گھنٹے دیں ہم کچھ کرتے ہیں, یہ انہوں نے. وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہم 3 دن ہم نے ان کا پریشر برداشت کیا, پولیس کا, وڈیروں کا, سرداروں کا, جاگیرداروں کا, پھر آ کے کہتے ہیں 3 دن بعد ایس ایس پی صاحب آئے کہ اب آپ جو ہے وہ ٹائم دیں. آپ کیونکہ شہر اقتدار میں آتے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ سیشن کورٹ میں اسلام آباد کی یہاں پر بھی پریکٹس کرتے ہیں, آپ نے یہاں سے وفاقی نگران حکومت سے کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کی, وہاں سے کوئی رسپانس آپ کو ملا؟ جی, 3-4 دن پہلے میں جو ہے وہ وزیر جو ہے ہمارے سرفراز بگٹی صاحب, وزیر داخلہ صاحب, ان کے آفس میں گیا اور ان سے بات کی, ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی. انہوں نے جو ہے اس چیز کو بڑا سیریس لیا اور جو ہے وہ میری اس ایپلیکیشن پہ جو ہے وہ آئی جی سندھ سے فوری طور پہ رپورٹ کال کیا کہ ان ایریاز میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک درخواست جو ہے وہ ریٹن فارم میں پروسیس میں ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ یہ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ وفاق جو ہے اس میں مداخلت کرے اور معاملات کو دیکھے کہ یہ گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, یہ جو تمام کارروائیاں اغوا کی جو ڈفرینٹ ٹائم سپیسز میں ہوتی رہتی ہیں اور اب بھی ہوئی ہیں, مختلف اوقات میں ہوئی ہیں, یہ ان کی ایف آئی آرز باقاعدہ طور پر لانچ ہو چکی ہیں, اور اگر ہو چکی ہیں تو وہ کسی کو نامزد کیا گیا یا نامعلوم ملزمان کے خلاف؟ سر, اس میں تو جو میں ایک بتا رہا ہوں نازیہ کھوسو, وہ تو نامینیٹ ایف آئی آر ہے. اچھا, ہاں, ان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے داخل کی ہے. کون ہے اس میں, کس کو نامزد کیا؟ ان میں لوکل جو ہے مختلف جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اب ظاہر اب زیادہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں. ایف آئی آر نامینیٹ ہے وہ. پولیس نے کوئی کارروائی نہیں ان کے خلاف کی, اور جو کورٹ آف لا میں ان کو پیش کریں. اس ملک کا آئین ہے, اس ملک کا قانون ہے, اگر اس ملک کی انویسٹیگیشن ہے. اگر ورثاء نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کیا ہے تو بھائی پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بندہ ملزم ہے کہ نہیں ہے, اس واردات کے پیچھے محرکات کیا ہیں, آپ چالان پیش کریں. ایک انویسٹیگیشن کا پورا نظام ہے. عوامی ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں, پولیس مراعات لیتی ہے, پولیس پروٹوکول لیتی ہے, تو آپ انویسٹیگیشن کریں نا کہ اصل حقائق کیا ہیں. اچھا, آپ کشمور سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں, وہاں پر وقتاً فوقتاً یہ کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں, اور کشمور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ بہت دور دراز کا کوئی علاقہ ہو, کوئی فاٹا ٹائپ کی ٹیریٹری ہو. کشمور ایک پرومیننٹ ضلع ہے سندھ کا, وہاں پر ریٹ آف دا اسٹیٹ پھر کہاں ہے؟ اگر یہ کارروائیاں 1-2 دفعہ تو چلے حادثہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر یہ کارروائیاں تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں تو ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں پر ہے وکیل صاحب؟ سر, بات یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں
جو پولیس بحیثیت ادارہ ہے, جو ریونیو بحیثیت ادارہ ہے, جو اریگیشن بحیثیت ادارہ ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ جو ہے ادارے اجتماعی طور پہ تباہ و برباد ہیں. اب ادارے جب تباہ ہوں گے اور اس کی جو فرض کریں ہم کوئی بھی ایس ایس پی ہے سندھ میں, وہ 2 کروڑ روپے دے کے میرے ضلع میں پوسٹنگ کرائے گا تو وہ مجھے امن فراہم کرے گا یا وہ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کا کاروبار کرے گا بھائی جان وہاں پہ؟ تو یہ جو سیاسی جو ہے انوالومنٹ ہے پولیس کے اندر بحیثیت ادارہ, تو یہ ریفارمز ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو گزشتہ 1 سال کے اندر 500 مغوی جو بازیاب ہوئے ہیں وہ ایس ایس پیز کے ذریعے بازیاب ہوئے ہیں, لوکل لوگوں کے ذریعے بازیاب ہوئے ہیں. تو آپ ان ایس ایس پیز کو جے آئی ٹی میں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ لوگ کیسے بازیاب کرائے, ملزم کون تھے. آپ کے خیال میں ان ایس ایس پیز کو, ان اداروں کو کس سیاسی جماعت کی پشت پناہی حاصل ہے؟ اس میں تو ڈھکی چکی کوئی بات نہیں ہے کہ 15 سال سے سندھ میں جو پوسٹنگ ہے وہ تو اب ظاہرہ حکومت ہی کرتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. فریال صاحبہ کی جو ہے وہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, بلاول بھٹو زرداری ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو سارا جو ہے وہ نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے. ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ نوز پوک کے نیچے یہ سب معاملات ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں نا کہ میں جس حلقے میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ایم این اے صاحب جو وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور وہ 15 سال سے حکومت میں ہیں, ایم پی اے صاحب 15 سال سے حکومت میں ہیں. انہوں نے میرے لیے کیا قانون سازی کی ہے, انہوں نے اب دیکھیں کون سا اسکول بنایا, کون سی یونیورسٹی بنائی, کون سی لائبریری بنائی, کون سا جو ہے وہ پبلک ہاسپٹل بنایا. کارکردگی تو کچھ ہے نہیں, نہ ہی انہوں نے اغوا برائے تاوان خلاف کوئی جو ہے وہ قانون سازی کی ہے. 3 دن سے دھرنا لگا ہوا ہے, عوامی دھرنا ہے. 3 دن کے بعد آ کے گھر سے 300 میٹر دور ہے دھرنا. 3 دن کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ایس ایس پی صاحب آئے ہیں, اس کو آپ 2 دن کا ٹائم دے دیں, 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیں آپ. اچھا, آپ کے جو نگران, میں آخری سوال کر رہا ہوں کہ نگران آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, وہ پہنچے ہیں وہاں پر. انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ صحافی جان محمد مہر ہے, اس کے قاتلوں کا ہمیں معلوم ہے, ہم ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. اگر قاتلوں کا معلوم ہے اس کے باوجود آپریشن لانچ نہیں کیا جا رہا, تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یعنی حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے, وہاں پر حکومت بے بس نظر آتی ہے آپ کو؟ سر جو آپریشن ہوتا ہے آن گراؤنڈ اس کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ آتا ہے. اب اس بجٹ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے. اب ایک واردات ہوتی ہے, اس کے پیچھے حکومت کو لکھا جاتا ہے کہ جی بجٹ چاہیے, بجٹ جی آ گیا, وہ مل گیا, تو پیسے کہاں خرچ ہوئے بھائی؟ گراؤنڈ پہ تو ہر روز صبح دوپہر شام لوگ اغوا ہوتے ہیں, معصوم بچے. اس پورے معاملے میں ایک جہدیپ نامی بچہ ہے جس کی عمر بھائی جان جو ہے وہ 6 سال ہے, اور ان کے ورثاء کی ویڈیوز موجود ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 39 لاکھ روپے فلاں بندے کو جو ہے وہ تاوان کے بھرے ہیں, اس نے ہمارا کام نہیں کیا, اور وہ ابھی تک 70 دن سے ان کے قبضے میں 50 لاکھ اور مانگے جا رہے ہیں. وہ بندہ بھی کسی ادارے کا نمائندہ ہے؟ نہیں, وہ کو پیسے نہیں, وہ تو اب لوکل لوگ ہیں. لوکل لوگ ہیں. کسی سیاسی بیک گراؤنڈ کا؟ ظاہر ہے سیاسی بیک گراؤنڈ, پیپلز پارٹی ہے نا. آپ اس بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے بھائی جان. 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہم قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں. قبائلی معاشرے میں اس طرح سے کام نہیں ہوتا جو شہروں میں اسلام آباد, لاہور اور سرگودا میں ہوتا ہے. وہ ایک قبائلی نظام ہے جہاں پہ وڈیرے سردار اور جو وہاں پہ قبائلی سردار ہے, اس کے بنا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آخر میں عوام کو ایڈریس کر کے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے, اوور آل کشمور کے حالات, اندرون سندھ کے حالات کے حوالے سے آپ وہ بات کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی اور پورے سندھ کے لوگوں کو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہی ہے اس کا جو میکنزم ہے وہ وڈیرا, سردار اور جاگیردار ہے. تو آپ جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ کسی ایسے فرد کو ووٹ دیں جس کا گریبان پکڑ کے آپ پھر کارکردگی کا سوال بھی کر سکیں. بندہ 15 سال سے وفاقی وزیر ہے, صوبائی وزیر ہے, ایم این اے, ایم پی ہے, آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ میرے گاؤں میں اسکول نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. تو خدا را جب آپ ووٹ دیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جس سے آپ کارکردگی کا جو ہے وہ سوال بھی کر سکیں, اس کو اکاؤنٹیبل بھی کر سکیں. تو یہ میرا میسج ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں. اب وہ یہ جو ہے وہ 1900 جو ہے وہ 80-70 کا دور نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے. آپ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں.
یہ اس وقت پورے پاکستان میں ویسے تو الارمنگ صورتحال ہے، یعنی اکنامک ڈکلائن کے علاوہ بھی آپ کو آپ کی جان کی ضمانت تک حاصل نہیں ہے، مگر کشمور کے یہ جو حالات وکیل صاحب نے ہمیں بتائے یہ واقعی تشویشناک ہیں، اس پر واقعی ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے اور ہم یہاں پر سکت سانس لے سکیں۔ اس حوالے سے کشمور واقعے میں اگر مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔